والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں وہ تمام بچے جنہوں نے الحمدللہ قرآن حکیم حفظ مکمل کیا ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ وہ طلباء کے جن کو آج انعامات ملے، اور اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اس لیے کہ یہ والی دعا اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے سورۃ الفرقان میں، جہاں اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کی آیت 63 سے لے کر آیت 77 تک اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی خصوصیات بتائی، اور رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں۔ جب بھی موقع ملے، کیونکہ اب وقت ذرا مختصر ہے آپ حضرات کا، جب بھی موقع ملے تو آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو کیسا بنانا ہے کہ وہ رحمان کے بندے بن جائیں، شیطان کے بندے نہ بنیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا تو یہ سورہ فرقان کی آیت 63 سے 77 تک کی تلاوت کیجئے، اس کا صرف ترجمہ بھی پڑھیں گے نا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا رحمان کے بندے کیا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت صرف کہ اللہ نے کہا کہ رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں والذین یقولون، وہ یوں کہتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ جب میں اس کا ترجمہ کروں گا تو ایک ایک بندے کے دل سے آمین نکلے گی، ہر گھر کی ضرورت ہے یہ دعا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا بھی رہنما بنا دے۔ یہ آج کی نشست میں مختصر سے وقت میں صرف اتنا سا عرض کرنا ہے کہ ہم نے دعا تو مانگ لی کہ اے اللہ ہمیں اپنے بچوں سے، گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ جب میں بچوں کا لفظ بولوں نا تو اس سے مراد بچے اور بچیاں دونوں ہیں، تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ موضوع دونوں کے لیے ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہمیں اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آسان کر کے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں بہت سارے بچے ہیں آج بیٹھے ہوئے یہاں، بچوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے کہ ماں باپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ملتی ہے۔ آپ نے یہ سمجھنا ہوگا بچوں نے بھی کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیا ہے۔ بڑی آسان باتیں۔ بچہ ماں باپ کا کہنا مانتا ہو تو آپ کہتے ہیں ہمیں ان بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے، آسان سی بات ہے۔ نمبر 2، یہ بچہ ماں باپ کا ادب کرتا ہو تو کہتے ہیں کہ ہمیں ان بچوں سے بڑی راحت ملتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے۔ نمبر 3، ان بچوں سے اچھے کام ہوتے ہوں، برے کام یہ بچے نہ کرتے ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے۔ آپ کے بچے ہدایت پر ہوں، گمراہ نہ ہوں، گمراہیوں والی باتیں نہ کرتے ہوں، وہ کام نہ کرتے ہوں تو آپ کہتے ہیں ہمیں بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے۔ یہ میں نے مختصر طور پر آسان 4 باتیں بتائیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آسان سی بات ہے۔ نمبر 1، آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے کہ بچے کہنا مانے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے۔ تو بچوں کو عادت ڈالیے شروع سے کہنا ماننے کی،
اور میں عجیب بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ یہاں ان بچوں کو میں نے ابھی دیکھا، حضرت نے بھی دیکھا، اور عجیب بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک سامان، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان فراہم کرنے والے یہی مدارس ہیں جہاں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی۔ نمبر ایک کہ آپ ان کو دیکھتے ہیں کس طرح یہ استادوں کا کہنا مانتے ہیں، کمال ہے۔ حضرت شیخ موجود ماشاءاللہ ساری زندگی درسگاہوں میں، طلباء میں، اساتذہ میں وقت گزرا ہے کہ جتنے طلباء کہنا ماننے والے مدارس والے ہوتے ہیں نا، اتنا باہر کے طلباء نہیں ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ تو بچوں کو کہنا ماننا سکھائیے۔ نمبر دو، یہ بچے ادب کریں تو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے، اور ادب کس کو کہتے ہیں؟ ماں باپ کا ادب کرنا۔ ہمارے عام طور پر یہ سمجھتے ہیں جوتے سیدھے کر دیں، ماں باپ کے پاؤں دبا دیں تو اس کو ادب کہتے ہیں، بس ہمارے عام طور پر یہی ادب ہے بس۔ حالانکہ یہ بہت معمولی چیزیں ہیں۔ ادب کا مطلب سمجھیں، جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا، ادب نام ہے راحت رسانی کا۔ بات مکمل ہو گئی۔ کیا خوبصورت چھوٹا سا جملہ ہے، ادب نام ہے راحت رسانی کا، یعنی آرام پہنچا دیں تو یہ ادب ہے۔ ماں باپ کا، اساتذہ کا ادب کیسے کریں کہ ہمارے عمل سے اور ہماری باتوں سے کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ادب ہے، آرام پہنچے۔ یہ بچہ آپ کا جھوٹ بول رہا ہو تو کیا ماں باپ کو آرام پہنچے گا؟ یہ ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہا ہو، ان کا کہنا نہ مان رہا ہو، ان کو دکھ پہنچا رہا ہو، مدرسے سے بھاگ رہا ہو، پڑھ نہ رہا ہو، تو سیدھی سی بات ہے، ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ یہ ہر ایک سے جھگڑ رہا ہے، محلے میں بدزبانی کر رہا ہے، ہر وقت لڑائیوں میں شکایتیں آ رہی ہیں، یہ ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ آپ نے بڑی اچھی طرح بات سمجھنی ہے۔ بچوں کو ادب سکھائیے، کیا معنی کہ بچوں کو اس بات کی عادت ڈالیے کہ بیٹا مجھے اس بات سے تکلیف پہنچی ہے، بیٹا مجھے اس بات آپ نے کام کیا، مجھے بڑا آرام ملا ہے، بہت شاباش، دیکھو آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا، میرا دل خوش کر دیا، اب دیکھیں نا آرام پہنچایا۔ تو دوسرا جو کام کرنے والا وہ کیا کہ بچوں کو ادب سکھائیے، یعنی ان کی پرورش اس طرح کیجئے، تربیت اس طرح کیجئے کہ یہ ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائیں بلکہ آرام پہنچائیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات کہ یہ اچھے کام کریں گے تو ماں باپ کو راحت ملے گی اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ کوئی بچہ اگر چوری کرتا ہو، کیا ماں باپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی؟ کوئی بچہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہو تو کیا ماں باپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی؟ معلوم ہوا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ملنے کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ اچھے کام کرتا ہو۔ بہت اچھی طرح یاد رکھیں، یہ نماز پڑھتا ہوگا تو ماں باپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی، یہ قرآن پڑھتا ہوگا تو ماں باپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی۔ تو معلوم ہوا کہ ان بچوں کو اچھے کام سکھانے ہیں اور برے کاموں سے ان کو بچانا ہے، اور یہ کام مدارس میں ہو رہا۔ نمبر 4، ان بچوں کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرنا۔ ہدایت کی ضد اس کا الٹ ہے گمراہی، اس کو گمراہی سے بچانا ہے، اور اس کے لیے کیا طریقہ؟ حدیث ذہن میں رکھیے گا، بہت آسان طریقہ۔ ہم گمراہی، بہت لوگ سوال کرتے ہیں آج کل مجھ سے کہ ہم اپنے نوجوان بچیوں کو گمراہی سے کیسے بچائیں۔ بہت آسان سی بات، قابل عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ نے کیا فکر کرنی ہے، آپ سرپرستوں نے بھی اور بچوں نے بھی، کہ اگر یہ ان کا کوئی عمل قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اس کو روکیں، اس کو منع کریں،
اور اگر ان بچوں کا کوئی عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو تو سمجھیں کہ یہ ہدایت پر ہیں، اور اگر ان کا کوئی بھی عمل قرآن و سنت کے خلاف ہو تو سمجھ لیں کہ یہ گمراہی پر ہیں۔ اب اگر بھئی ہاں یہ میری باتیں اگر کسی کو سمجھ میں آ گئی ہوں تو اس کی پہچان یہ ہے کہ میں چھوٹے سے بچے سے بھی اگر کوئی بات پوچھوں گا نا اب تو اس کو میرا بیان سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ بڑوں کو تو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا۔ یہ حافظ بچے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں، آپ بیٹا بیٹھے بیٹھے بتائیے، جو بچہ نماز پڑھے وہ ہدایت پر ہے یا گمراہی پر ہے؟ ہدایت پر ہے۔ آپ بتائیے گا کہ جو بچہ قرآن مجید کی تلاوت کرے وہ ہدایت پر ہے گمراہی پر ہے؟ ہدایت پر ہے۔ اچھا، اور اگر وہ پیچھے چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا، جی آپ کھڑے ہو جائیے، ذرا کھڑے ہو جائیے، شاباش۔ دیکھیے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرا بیان نہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ گیا۔ مجھے بتائیے جو بچہ جھوٹ بولتا ہو وہ ہدایت پر ہے گمراہی پر ہے؟ جی اونچی آواز سے، گمراہی پر ہے، بیٹھ جائیے، شاباش شاباش۔ آپ نے دیکھا بچوں کو بات سمجھ میں آ گئی، تو آپ نے اب آچار کام، ہم دعا بھی مانگے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے اور اپنے بچوں سے، بچیوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی کیسے؟ نمبر 1 کہنا مانیں گے، نمبر دو یاد ہو گیا آپ کو، نمبر 1 کہنا مانیں گے، نمبر 2 ادب کریں گے، نمبر 3 اچھے کام کریں گے، نمبر 4 اپنے آپ کو ہدایت پر رکھیں گے، گمراہی والا کام کوئی نہیں کریں گے، گمراہی والی بات کوئی نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت یہ دعا ایک ایک بچے اور بچی کے حق میں ہمارے قبول کر لے، اور ہمارے حق میں بھی قبول کر لے، گھر والوں کی بھی تربیت اسی طرح۔ تو آج دعائیہ تقریب تھی الحمدللہ، اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا، ایک بار پھر بہت دعا مانگا کیجیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے اللہ ہمیں اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ان بچوں کو اور ہمیں متقین کا بھی امام اور رہنما بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد